أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صلی اللہ علیہ محمد وعلى عزیزان گرامی، آج سے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے علیہ السلام امت وحدت۔ حضور والا اگر آپ کے ذہن میں ہو اور آپ کے اذہان میں ہو تو ہم نے بہت ساری باتیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ آج کے زمانے کے اعتبار سے جو اس وقت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے امتوں کا ایک جگہ پر اتحاد کرنا، یکجا ہونا۔ میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اتحاد کا مطلب کسی کے مسلک، مذہب یا فرقے کو ترک کرنا نہیں ہے، یعنی کسی ایک مشترکہ مشن یا موقف پر آ کر کے یکجا ہو جانا، اسے بھی ایک اتحاد کا مصداق کہا جاتا ہے اور قرار دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آج پورا عالم، پوری دنیا جس سمت کی طرف جا رہی ہے، جس سمت کی طرف جا رہی ہے، وہ یہی ہے کہ اس وقت کل کفر، کل اسلام کے مقابلے میں یکجا ہو رہا ہے۔ اور ایسے موقع پر جو ہمارے اور آپ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ یہی کہ آج کے پرآشوب دور میں اگر انسان اپنے ایمان کو بچا لے جائے تو یہ خود ایک بہت بڑا کمال ہے، جہاں پر نوعیت یہ ہو کہ ہر لمحہ انسان کے اعمال، انسان کا ایمان، انسان کا عقیدہ، انسان کی سوچ ہر لمحے چینج ہو رہی ہو۔ اور اگر روایتوں کو ذرا سا ملاحظہ کیجئے تو روایتیں کہتی ہیں کہ آنے والا زمانہ جو ہوگا وہ ایسے ہی ہوگا کہ صبح ہمارا ایمان کچھ ہے تو دوپہر کچھ ہو جائے گا، شام کچھ ہو جائے گا، شام میں کچھ ہے تو سویرے کچھ ہو جائے گا۔ یہ ایک ٹھوکا ہے میرے عزیزوں۔ میں نے بارہا یعنی توجہ دلانے کی کوشش کی ہے اور بارہا یعنی متوجہ کرایا ہے کہ آپ ان چیزوں کی طرف ذرا سا توجہ دیجیے کہ ہمارا ایمان ادھر ادھر ڈاواڈول نہ ہونے پائے، کیونکہ اگر ہمارا ایمان ڈاواڈول ہوگا تو ظاہر سی بات ہے عقیدہ خراب ہو جائے، یقین خراب ہو جائے، خدا پر سے بھروسہ اٹھ جائے، ائمہ معصومین کی حیات طیبہ جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اس سے ہم منہ موڑ لیں، یا جو سیرت پیغمبر ہے ہم اس کو ایک عادی طور کے اوپر، نارمل طور کے اوپر کہ یہ سب تو آج کے زمانے میں چلتا ہی ہے، کون دین کا پابند ہے؟ تو میرے عزیزوں کون دین کا پابند ہے؟ یہ سوال پیدا کر کے ہر کسی کی جان نہیں بچ سکتے، کیونکہ اپنے اپنے اعمال ہیں اور اپنا اپنا انجام ہے۔ تو اب اگر ہم کہیں کہ آج کے زمانے میں کون نیک بننا چاہتا ہے، کون اچھا بننا چاہتا ہے، کون نیکیوں پر عمل کرنا چاہتا ہے، کون برائیوں پر چلنا چاہتا ہے، تو ہر انسان جو بالغ ہے، عاقل ہے، سمجھدار ہے، اسے اپنی کنڈیشن پوری کرنی چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں عقل سلیم دے رکھا ہے
اللہ نے ہمیں بالغ عاقل کر رکھا ہے، ہم سمجھدار ہیں، شعور مند ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال صالحات اور خیر و برکات کی فکر کریں، نہ یہ کہ دوسرے کو دیکھ کر کے اپنی ہانڈی خود توڑ لے۔ یہ کمال نہیں ہے۔ کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ملاحظہ کیجئے، دشمن کو اس وقت سمجھنا اور سمجھانا بہت مشکل کام نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، آخر بہت ساری چیزیں اگر آپ ملاحظہ کیجئے، اور یقینی طور پر ہر انسان کہیں نہ کہیں اس کی اپنی سورسز ہیں، جس سورسز کے تحت وہ نیوز کو ولو وہ کچھ پرسنٹ صحیح ہو، غلط ہو، بالکل جھوٹی ہو، بالکل پروپیگنڈا ہو، یہ ایک الگ میٹر ہے، کیونکہ یہاں پر کسی چیز کو ریفائن کرنا، صحیح کرنا، صحیح غلط کو جدا کرنا، یہ انسان کی عقل اور انسان کے شعور پر مبنی ہوتا ہے کہ انسان کی سمجھ کیسی ہے، انسان کا شعور کتنا ہے، کیا وہ ہر چیز کو قبول کر لیتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ جیسے میں مثال دوں، آج آپ کسی بھی مسجد میں، کسی بھی عام جگہوں پر، پبلک پلیس پر چلے جائیے تو زیادہ تر جگہوں پر آپ کو فلٹر پانی نظر آتا ہے۔ سوال ہے کیوں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اور اسی چیز کو آپ ذرا سا 30 سال 40 سال پیچھے چلے جائیے تو یہ فلٹر پانی کون سا پانی تھا؟ کہیں نام و نشان تھا؟ جلدی سے عمومیت کی بات کرتا ہوں، تو انسان وہی نل کا پانی، وہی ٹنکی کا پانی، وہی رکھا ہوا پانی، وہی مٹکے کا پانی پیتا تھا؟ نہیں پیتا تھا؟ پیتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کا شعور ڈیولپ کرنے لگا، اسے بتایا جانے لگا، اس کو ایڈ میں یہ سمجھایا جانے لگا کہ صاحب اس میں یہ پانی زیادہ شدھ ہے، یہ اچھا ہے، یہ منرل ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھمک ہے، اب جب خوبیاں بتانے لگی تو ہر انسان کا ذہن یعنی کس چیز کی طرف گیا؟ پانیوں میں جو پیور پانی تھا، جو منرل پانی تھا، اس کو ہم نے تلاشنا شروع کیا کہ اس سے پہلے لوگ پانی نہیں پیتے تھے، پیتے تھے، اسباب نہیں تھا، شعور یا نہیں تھا، یا سمجھ نہیں تھی۔ لیکن آج کے زمانے میں اگر آپ 2 جگہ پر جائیے، یعنی ایک جگہ پر جائیے جہاں 2 قسم کا پانی ہو، ایک فلٹر والا ہو اور ایک ٹنکی سے ڈائریکٹ آ رہا ہو، آپ ذرا سا ملاحظہ کیجئے انسان پانی کون سے یوز کرتا ہے؟ فلٹر والا۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی باتیں کریں گے، تو سب جانتے ہیں، سب نہیں جانتے۔ یہ جو انسان کا شعور ہے یہ اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ بہتر سے بہتری کی طرف جاؤ، جو تمہارے لیے علیہ السلام بہتری ہے اس کی طرف جاؤ۔ اب یہی چیز ہم آپ کو کہتے ہیں کہ یقینی صورت میں آپ کے پاس سارے میسج آتے ہیں، ساری انفارمیشن آتی ہے، ہم سوشل میڈیا کے ذریعے، ہم پرنٹ میڈیا کے ذریعے، ہم الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، ہم سوشل ہینڈل کے ذریعے، بہت ساری چیزیں، لیکن آپ کی عقل کا تقاضا کیا ہے کہ کون سی بات کو ہمیں قبول کرنا ہے، کون سی بات کو قبول نہیں کرنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کہیے صاحب میری سمجھ نہیں آتا کون غلط ہے، کون صحیح ہے، کون فلاں ہے۔ یہاں پر کیسے آپ نے سمجھ دیا کہ یہ فلٹر والا ہی پانی پینا ہے، یہ بھی تو پانی پیجیے۔ یعنی اب آپ کہیں گے چونکہ ہم نے اتنا سن رکھا تھا، اتنا زیادہ یہ ساری چیزیں، اس لیے ہم نے دماغ لگایا کہ اگر بیماریوں سے بچنا ہے، اگر ہمیں پریشانیوں سے بچنا ہے، اگر ہمیں میکروب اور جراثیم سے بچنا ہے تو ہمیں فلٹر پانی یوز کرنا ہے۔ یہ عقل نے کہا۔ لیکن اب اسی چیز کو پلٹ کر کے آپ گاؤں دیہات کی طرف چلے جائیے، سمجھیے گا، اب وہی گاؤں دیہات والا آ کر کے یہ فلٹر پانی پی لے، پھر وہ بیمار ہو جائے گا۔ اور آپ جائیے گاؤں کا پانی پی لیجیے، آپ کیا ہوگے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیے میں نے مثال دی ہے بات کو سمجھانے کے لیے۔ اب اسی طریقے سے ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے
कि हम मोहित का, हम जहां पर गए हैं वहां की फिजा का, हम जहां पर गए हैं इस्लाम ने बहुत सारी चीजें हमें बताई हैं कि अगर आपको वबा से बचना है, आपको परेशानियों से बचना है, तो आपको क्या करना है, जिस शहर में जाइए सबसे पहले वहां की प्याज आप यूज कर लीजिए। किसने कहा? इस्लाम ने कहा साहब अगर आप कुछ ज्यादा हुआ है तो आप अपने यहां से पानी ले करके जाइए, जिसमें आपकी जरा सा खाक वो हो वहां मिलाइए और उसके बाद उसको। यानी ये चीजें क्या है? ये चीजें ये है कि अगर किसी चीज को रोकना है तो कहीं ना कहीं इन चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो शरीयत कहती है कि आप बहुत सारी चीजों से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। कभी आपने गौर किया ये थोड़ा सा पानी, ये थोड़ी सी खाद, ये यानी जिस शहर में गए हैं वहां की प्याज, इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला यही है कि आप जब भी जाइए तो इस्लाम से गाफिल ना होइए, जब भी जाइए दीन से गाफिल ना होइए, क्योंकि जब दीन याद रहेगा तब आपको ये याद रहेगा कि साहब हमें वबा से बचना है तो ये चीज करनी पड़ेगी। इस्लाम यही चीज कहता है कि आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, दीन से गाफिल नहीं होंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप दीन से बेबहरा नहीं होंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अब दीन को हमें हर जगह पर कहां पर रखा गया? बरतरी पर। दुश्मन क्या कर रहा है? कहा जो चीज मुसलमानों के आगे बढ़ने का सबब है, कहा इसी में कंफ्यूजन पैदा कर दो, इसी में इतना ज्यादा इनको डिस्टर्ब कर दो कि ये कंफ्यूज हो जाएं कि हमें जाना किधर है। मसलन अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर देखिए तो जो लोग सोशल मीडिया को बहुत गौर से, अगर आपको समझना हो तो आप ऊपर की पोस्ट पढ़िए, नीचे में कमेंट पढ़िए। बगैर कमेंट पढ़े हुए आपको समझ में नहीं आएगा कि मसला क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा कमेंट पढ़ने के बाद बर्दाश्त का मादा रखिएगा। हो सकता है कोई और खोल दे, कोई गालियां बक रहा हो, कोई आपके मजहब को बुरा कह रहा हो, कोई आपके आलिम को बुरा कह रहा हो, कोई आपके दीन को बुरा कह रहा हो, कोई दुश्मन का फेवर कर रहा हो, कोई आपके दोस्त की मुखालफत कर। थोड़ा सा सबूर रहिए, समझिएगा। क्यों सबूर रहेंगे तब आप समझेंगे ये बहका हुआ है, ये दुश्मन का आलयकार है। अभी ये जो पूरी दुनिया दो हिस्सों में जो आकर के बढ़ गई है, बढ़ रही है बहुत तेजी की तरफ। एक चीज हम लोग जब पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो हम लोगों को एक चीज पढ़ाई गई, पढ़ लिया गया और वो चीज बताई गई कि अगर आप आने वाले जमाने में देखिएगा तो बहुत तेजी के साथ यूरोपियन जो होंगे वो दीन की तरफ गिराइश पैदा करेंगे, यानी उनका मैलान दीन की तरफ होगा, वो ज्यादातर दीन की तरफ मायल होंगे। और जो दीन के पाबंद होंगे ये बहुत तेजी के साथ दीन को छोड़ करके बेदीनी, बेहयाई, बेगैरती की तरफ जाएंगे। ये मैं बता रहा हूं 30-35 साल, अदल 30 साल पहले की बात बता रहा हूं। लेकिन इस चीज को आप जरा सा गौर कीजिए, क्या 30 साल पहले और आज आप दोनों को अगर समझना चाहे समझ सकते हैं? उस वक्त नहीं समझ सकते थे, लेकिन आज समझ सकते हैं। और यहीं से आप समझिए, कभी आपने देखा होगा ये जो अपने को दादागीर और गुंडा मवाली जो पूरे सुपर पावर होने का दावा करता है, आप इसकी हिस्ट्री उठाकर पढ़िए, देखिए इसके माथे के ऊपर कितने मिलियंस लोगों का खून होगा, 2-4 हजार का नहीं। लेकिन है किसी में दम जो इसको कहे आतंकवाद? मेरी बात जरा सा गौर कीजिएगा, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि पूरा सिस्टम इन्हीं का है, पूरा सिस्टम इन्हीं का था और है, आज भी है। लेकिन चूंकि अमेरिका जैसा शैतान बुजुर्ग जो था वो किसी और से टकराया नहीं था। टकराया किससे? रहमानी ताकत वालों से।
اسلامی ملک سے، مسلم ملک سے نہیں، اسلامک ملک سے. مسلم ملکوں سے تو وہ جب اسلامک ملک سے ٹکرایا اور جب لوگوں کو مسلم ملک اور اسلامک ملک میں فرق نظر آیا تو اسلام کی طرف لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ گرائش پیدا شروع کر دیا. یہی وجہ ہے کہ آپ آج پلٹ کر کے دیکھ لیجئے، کوئی کہے یا نہ کہے، آپ ویسٹرن کے سارے نیوز کو اٹھائیے، ویسے اٹھائیے، میگزینوں کو اٹھائیے، ان کے میڈیا سورسز کو دیکھیے تو کہیں نہ کہیں آپ کو نیوز ملتی چلی آئے گی کہ کتنی تیزی سے لوگ اس شیطان کی مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں. آپ نے اس سے پہلے دیکھا تھا خود ان کے آپس کا جو گروپ ہے اس میں پوسٹ نظر آئی اس میٹر پر. یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا نہیں کہ سارے لوگ غلط ہوتے ہیں، سارے لوگ خراب ہوتے ہیں. نہیں، حق پسند افراد ہوتے ہیں، پائے جاتے ہیں سماج میں، دین میں، دنیا میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں. ہم اچھے برے لوگ، اب اچھے برے لوگوں تک جب ساری باتیں پہنچتی ہیں تو پھر ان کی عقل کہتی ہے ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے، کس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. اب اسی کو پلٹ کر کے اگر آپ دیکھیے تو جتنی زیادہ حمایت یورپ سے ایران کو ملے، مسلمانوں سے نہیں ملی. اب ذرا سا میں وہی بات پھر کہتا ہوں کہ یہ فلٹر پانی کس نے یوز کیا؟ جس نے عقل کا استعمال کیا اور جس کو فرق ہی نہیں تھا فلٹر پی لے، بس اسے پانی پینے سے لگ جہاں مل جائے پی لو. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ کہیں پر بھی منہ مار سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے. لیکن اگر اس کے اندر عقل ہے تو یہ ہر جگہ منہ مارے گا نہیں. دیکھیں، کیونکہ میں نے گفتگو تھوڑی سی بکھیر دی ہے، پھیلا دی ہے کچھ باتیں سمجھانے کے لیے. اب اسی کو ذرا سا سمجھیے کہ جتنی مخالفت مل رہی ہے کس چیز کے لیے؟ اب یہی دشمن آج کیا کر رہا ہے؟ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں پر انسان کو جواب مل رہا ہے وہیں پر کتنے ایسے ہیں کہ جو اسی کا غلط استعمال کر کے یہی کہہ رہے صاحب دیکھو ایران نے کتنوں کو کٹوا دیا، کتنوں کو مروا دیا، انہوں نے فلاں ملک کو الگ چھوڑ دیا، فلاں کو اپنے ساتھی کو الگ چھوڑ دیا. انہوں نے چھوڑ دیا، آپ ساتھ دے دیجئے. بھائی آپ اپنی بات پہ تو رہیے کہ اگر ہم کسی پر انگلی اٹھا رہے ہیں، کسی کو یہ کہہ رہے صاحب فلاں یہ کام نہیں کر رہے ہیں، فلاں اپنے رشتے داروں کا خیال نہیں کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے اگر اپنے رشتے داروں کا خیال نہیں کر رہے ہیں، دوستوں کا خیال کریں تو کم سے کم آپ اپنے والوں کا خیال کر لیجیے. سلوات تو پڑھیے کم سے کم. جنہیں سوشل میڈیا کے ایک پہلو کو پیش کر رہا ہوں کہ مطلب دشمن کو پہچانیے، دشمن کے اعلی کار کو پہچانیے، اس کے بعد یہ جو اس وقت ملی ہوئی نعمت ہے اس کو پہچانیے. اگر کسی کے اندر بینش پیدا ہو گئی ہے، کسی کے اندر حق کا راستہ دکھ گیا ہے، کسی کو صحیح چیز پتہ چل گئی ہے، کسی کو صحیح چیزیں نظر آ رہی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے. کیونکہ غلط فہمی میں جینا یہ تو معاف ہو سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر کے غلط کی طرفداری کرنا اور غلط کا فیور کرنا اور غلط کا ساتھ رہنا یہ کبھی معاف ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں ایران نے تو جتنا ان ممالک کے اوپر حملہ کیا، میزائلیں برسائیں، یہ کیا وہ کیا، اتنا تو دشمن کے ملک پر نہیں مارا. آپ نے پہچانا نہیں، انہوں نے اسلامک ملک کے اوپر یا مسلم ملک کے اوپر کوئی مارا تھا، وہاں جہاں شیطنت اور شیطانی اڈے تو ان کو مارا تھا جہاں سے ان کے اوپر وار ہو رہا تھا. اگر آپ اس کو نہ ہونے دیتے تو نہ ہوتا، یہ تو عقلی بات ہے. لیکن چونکہ انسان آج کا جذباتی ہے، آج دیکھ رہا ہے کہ عظیم شخصیت کی شہادت نے ایک بہترین میسج دیا کہ جو حق پرست انسان ہیں وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی ملک میں رہنے والے ہوں، وہ کم سے کم صحیح کا ساتھ دے رہے ہیں، بول رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ حق کا ساتھ دے رہے ہیں، بول رہے ہیں. یہی چیز ان لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہی ہے.
کہ اگر ایسا نہ ہو کہ کہیں آنے والے زمانے میں یہ لوگ ایک اتحاد بنا لیں، ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائے، ایک اللہ، ایک پیغمبر، ایک کتاب کے ماننے والے اگر ایک راستے پر آ جائے تو پھر دشمن کیا کر پائے گا؟ کہا بس اسی میں ان کو غلط فہمیوں میں لا کر کے پالو، ان میں ان کو ڈالو، ان کی فکروں کو خراب کرو، ان کی سوچوں کو خراب کرو، ان کی تھنکنگ جو ہے اس کو خراب کرو۔ اور سب سے اچھا مس گائیڈ کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اچھائیوں میں برائیاں ڈھونڈی ہے۔ اگر آپ غور کیجئے تو آپ کو یہی مل جائے گا۔ مطلب انسان پلٹ کر کے، جیسے ابھی آپ کسی دشمن سے کہیے تو یہ ماشاءاللہ سے اللہ نے کتنی عزت دی مسلمان کو، وہ فلاں ہیں، وہ تو ایسے ہیں، ان کو کہاں، اور اس کے بعد ان سے پہلے تو فلاں نے اس کو مطلب فتح کر رکھا تھا، اس کے زمانے میں چلے گئے تو اس نے فتح کر رکھا تھا۔ معلوم لیا 600 سال پرانی ہسٹری، معلوم لیا 1200 سال پرانی ہسٹری، معلوم لیا 1300 سال پرانی ہسٹری۔ 1300 سال پہلے کا تمہیں یاد ہے، آج کا تمہیں یاد نہیں ہے۔ میری بات ذرا سا غور کیجئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1300 سال پہلے جو تم نے دیکھا نہیں، اس کے لیے دل دھڑک رہا ہے، اور جو دیکھ رہے ہو وہ قبول نہیں کر پا رہے ہو، جو ہو رہا ہے وہ ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہو گیا کہ یا تو انسان مسلمان کے نام پر تو ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کچھ اور، لیکن جو اس کے اوپر خوشبو لگا رکھی ہے وہ مسلم کی لگا رکھی ہے۔ صلوات تو پڑھیے گا مسلم۔ جیسے میں آپ کو بہت سمپل سی بات اگر سمجھانا چاہوں اور آپ غور و فکر کیجیے اور دیکھیے، تو آپ جانتے ہیں آپ کو کیا دکھے گا؟ دشمن کبھی بھی دشمن کے خیمے میں رہ کے کوئی سازش نہیں کرتا۔ آپ اٹھائیے پوری ہسٹری، ایک ایک مشن کو طے کرنے کے لیے انہیں جس حد تک جانا پڑے وہ جاتے ہیں۔ مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں، مثلا اگر کسی کا ٹارگیٹ ہو کہ صاحب اس مسجد میں مثال دے رہا ہوں، صرف اس مسجد میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں آنے والے زمانے میں جتنے بھی بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ان کو ہمیں دین سے بے دین کا دینا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، صرف میری بات آپ غور سے سمجھیے گا، دین سے بے دین کا دینا ہے۔ تو اب کوئی بے دین بن کر کے تو آئے گا نہیں، کہے گا صاحب میں بہت اچھا عالم ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، میں بہترین ٹیچر ہوں، میری قرأت اچھی ہے، میرا لہجہ اچھا ہے، میری صلاحیت اچھی ہے، میری قابلیت اچھی ہے، اور میں سفید قانون میں فری کی سروس کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ ہمارے درمیان گھل مل کر کے بالکل ویسے ہی جیسے ایک مومن کا عمل ہوتا ہے، اسی عمل کے اوپر، اسی پیرائے کے اوپر، اسی نظریے کے اوپر، اسی دین کے اوپر وہ چلتا رہے گا کہ آپ کو 2 4 سال 5 سال 10 سال شک نہیں ہو سکتا۔ میری بات ذرا سا غور کیجیے گا کیونکہ میں بہت ڈیپ میں لے آیا آپ کو۔ 2 4 سال 5 سال سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ اس کے قول سے، اس کے فعل سے کبھی پتہ نہیں لگا سکتے کہ صاحب یہ جو بچوں کو پڑھا رہا ہے یہ پڑھا تو صحیح رہا ہے، لیکن یہ تربیت یہی کی دے رہا ہے کہ لوگ دین سے دھیرے دھیرے کیا ہو رہے ہیں، بے دین ہوتے جا رہے ہیں۔ قرأت اچھی ہوگی، علم اچھا ہوگا، صلاحیت اچھی ہوگی، لیکن تقویٰ نہیں ہوگا۔ ممکن ہے تقویٰ اچھا ہو لیکن دینداری نہیں ہوگی، معلوم ہے دینداری اچھی ہو دنیا داری گھسی ہوگی، معلوم ہے صلاحیت اچھی ہوگی لیکن وہ دشمن کے آلے کار بنا ہوا ہوگا کہ معلوم یہ آنے کے بعد جب یہاں کے لوگوں کا ایک اعتماد ہو جائے، ایک آواز ہو جائے، ایک اس کی طاقت ہو جائے، اس کا پاور ہو جائے، اب اس کے بعد یہ کہے صاحب میں فلاں کی حمایت کرتا ہوں، اب آپ کے ہاتھ میں کیا بچے گا؟
मेरी बात आप जरा सा गौर कीजिएगा, दुश्मन कहां से चलता है? बहुत दूर से अलैहिस्सलाम। और हम कहां पर सोचते हैं, हम तो सामने वाले को अगर जरा सी रोटी और बोटी पे झगड़ा हो जाए तो हम अपने रिश्तेदार को गैर रिश्तेदार करार दे देते हैं, दोस्त को दुश्मन बना लेते हैं। हम कहां पर हैं, ये सिर्फ मैं मिसाल दे रहा हूं। दुश्मन कहां पर सोचता है, आगे की प्लानिंग 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल 70 साल 100 साल आगे की वो सोच रहा है कि साहब अगर हम 2001 में आकर के ये प्लानिंग करेंगे तो 2030 में ये रिजल्ट मिलेगा। और हम कहां पर हैं, हम सोचते हैं 2026 में आए, 27 में जाते ही साथ फल बड़ा हो जाए, दरख्त बड़ा हो जाए, फल आ जाए, हम खा भी ले, हमारे बच्चों को फायदा भी जाए और हम उसके मालिक जो में बैठे रहें। सोचिए कितना फर्क। अब ऐसी फिक्रों रखने वाले अफरादों को अगर सोशल मीडिया पर आप तलाशिए, नतीजा दे रहा हूं, सोशल मीडिया पर अगर आप तलाशिए तो जब तक आप कमेंट नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कहना क्या चाहता है, ये बतलाना क्या चाहता है, इसका मकसद क्या है। क्योंकि रहेगा ये आपके मोहल्ले में ही, लेकिन काट करेगा आपके अपने घर वालों की, काट करेगा आपके चाहने वालों की, काट करेगा, और ये ना चाहते हुए भी दुश्मन के मिशन को पूरा कर देगा। और वो धीरे धीरे उसी चीज को आपको समझा जाएगा कि क्या फायदा हमें लड़ने से, वो तो उनकी लड़ाई है। नहीं, लड़ाई उनकी हो या किसी की हो, पूरी दुनिया में जब लड़ाई हक और बातिल की होती है तो हमेशा खैमे नहीं देखे जाते कि साहब हमारे मोहल्ले में कुछ नहीं, हम तो सुकून से रहते हैं, फला शहर चल रहा है, कोई बात नहीं। कहा नहीं, फला शहर चल रहा है तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, एक ना एक दिन तुम्हारा भी घर इज्जत में आएगा। तो इससे पहले कि आए उसको आने ना दो। इसलिए जरूरत है उम्मत वहदत की, नतीजा दे रहा हूं, इसलिए जरूरत है उम्मत वहदत की कि जब जहां पर आकर के ये यहूद और नसारा जिसे कुरान ने खुला दुश्मन कहा है, ये हम पर हावी न होने पाए। लिहाजा जरूरत है कि एक कलमा गो को कम से कम अपना ईमान बचाने की, कि हम जिस फिरके के भी रहें, जिस मसलक के भी रहें, जिस मजहब के भी मानने वाले रहें, लेकिन दुश्मन के आलयकार ना बने। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिला मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है, हालात हाज़रा और ज़रूरत इमाम। हुज़ूर वाला, अगर आप मुलाहिज़ा कीजिए और देखिए तो ज़माना, ये मौजूदा हालात हमें क्या सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। क्या हम इस कैफियत और कंडीशन में आकर के अपने इमाम की जरूरत को महसूस कर रहे हैं, अपने इमाम की जरूरतों के साथ साथ अपने इमाम की क़यादत को महसूस कर रहे हैं। आज आप देखिए, आज 20 ज़ीक़ादा है, 23 ज़ीक़ादा शहादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम है। सन 202 हिजरी में क्या हमने अपने इमाम की शहादत को, अपने इमाम की जिंदगानी को
اپنے امام کے ہدف اور مقصد کو ہم میں سوچنے، سمجھنے، پڑھنے، تحلیل کرنے، تجزیہ کرنے، اس کو صحیح معنوں میں درک کرنے کی زحمت اٹھائی یا نہیں اٹھائی، کوشش کی یا نہیں کی۔ ابھی رہبر معظم کے شہادت پر کانفرنس تھی دلی میں، ہم بھی گئے ہوئے تھے رہبر کی شہادت پر۔ وہاں پر ہم لوگ دوستان لوگ بیٹھے تھے، دوستانوں میں ایک بات ہوئی جس نے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ سوچنے پہ کیا مجبور کیا؟ یعنی ایسی بات ہو رہی تھی کہ اس وقت جو حالات ہیں علماء کے، آنے والے اگر ایسے ہی رہے تو 10-20 سال میں علماء کا فقدان ہو جائے گا حوزات علمیہ میں، یعنی دینی مدارس میں کوئی پڑھنے والا ملے گا نہیں۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ اس کے علاوہ جو لوگ پیش امامی کرتے ہیں، امام جمعہ ہیں، یہ سب آنے والے زمانے میں کیا ہو جائے گا؟ بہت دور تک خالی ہو جائے گا۔ اسی میں سے ایک بات ہمارے دوست نے کہی، معلوم کیا کہا یہ جو ہم لوگ پیش امامی کرتے ہیں یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ دلیل میں دے رہا ہوں، دلیل دی۔ کہنے لگا کہ پہلے نماز ہماری اول وقت سے تاخیر بھی ہو جاتی تھی، لیکن جب جماعت پڑھانا شروع کیا تو اب جب پڑھیں گے جماعت کے میں شامل ہوں گے، اپنی نماز پڑھیں گے، لوگ جماعت سے پڑھیں گے، تو پھر اول وقت کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ اب اسی چیز کو آپ پلٹیے ذرا سا کہ اگر جماعت سے نماز نہ ہو تو نماز تاخیر ہو سکتی ہے، حتی قضا بھی ہو سکتی ہے۔ بعض مواقع ایسے بھی آتے ہیں انسان پھنسا ہوا ہے کہیں پر، وقت نکل گیا اور نماز قضا ہو گئی، تو یہ بھی ایک وہ ہے۔ یہیں پر رک کر کے ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں، جو لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں یہ شکر ادا کریں۔ کس چیز کا شکر؟ اس چیز کا شکر کہ اللہ نے کم سے کم ہفتے میں ایک دن ہی صحیح اپنے گھر کا راستہ دکھانے کی توفیق تو دی ہے۔ شکر ادا کرو کہ کم سے کم جماعت سے اگر نہیں پڑھ پا رہے ہیں، مسجد نہیں آ پا رہے ہیں، دور ہی صحیح، لیکن اگر ہفتے میں ایک دن آئے تو اللہ نے سب کو تو جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا نا۔ اگر ہمیں اور آپ کو موقع ملا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار شکر ہے، کم سے کم 1 گھنٹہ ہی صحیح اپنے مسجد کے اندر، اپنے گھر کے اندر بیٹھنے کا موقع تو دیا۔ ورنہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے دوست احباب میں تلاشیے، دیکھیے کتنے ایسے ہیں جن کو شاید کئی مہینے گزر جاتے ہو مسجد تک آنا نصیب نہ ہو، جمعہ پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ کیا کبھی ان لوگوں نے اس نظریے سے دیکھا کہ مجھے وقت ہر جگہ کے لیے ملتا ہے، صرف اللہ کے گھر کے لیے کیوں نہیں؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں توفیقات میں کمی ہے، اور کمی ہے تو اللہ سے دعا کرو، پروردگارا مجھے توفیق دے تاکہ میں جمعہ پڑھ سکوں۔ اگر یہ مواقع انسان کے ذہنوں میں آ جائے تو کیا کہنا، کیونکہ یہ توفیق ہے اللہ کی۔ اب اسی چیز کو ملائیے، جب یہ توفیق ہوگی، یہ جو جمعہ وغیرہ ہوتا ہے یہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ کم سے کم حالات حاضرہ پر کچھ گفتگو، کچھ دینی معلومات، کچھ کیفیات و کنڈیشن، کچھ معلومیات، انسان ہوشیار ہو جائے، ٹینشن میں آ جائے، ساودھان رہے، بہت ساری چیزوں سے ہوشیار ہو جائے، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہے۔ اس کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ حالات حاضرہ پر گفتگو کی جائے۔ اب ذرا سا آپ بتائیے
کہ جیسے 8ویں امام کی شہادت 23 ذی-القعدہ ہے، 23 ذی-القعدہ شہادت ہے، اگر اسی میں آپ ملاحظہ کیجئے اور دیکھیے، ابھی آگے گنجائش ہے، جو لوگ باہر ہیں آگے آ سکتے ہیں، ابھی آگے 2-3 صفوں میں ایڈجسٹ ہونے کی جگہ ہے۔ اب ذرا سا غور کیجئے، آپ نے امام کے صحابیوں میں سے اگر پڑھا ہو تو جو بنے صحابی تھے، حقیقی صحابی جو امام کے تھے، ان کو تو ڈاماڈول نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو چاہتے تھے ہمارا رابطہ امام سے بھی بنا رہے اور ہمارا رابطہ ہارون رشید اور مامون رشید دونوں سے بنا رہے، آج آپ پلٹ کر کے اس چیز کو سمجھنا چاہیں تو بہت آسانی سمجھ سکتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر آپ نے 8ویں امام کا سیریل دیکھا ہو، کتابیں کم گئے ہوں لیکن 8ویں امام کا سیریل جا کر کے دیکھیے، غریب توس کے نام سے جو بنا ہوا ہے، صحیح ہے، اس کو جا کر کے جب آپ دیکھیے گا تو آپ بتا دیجئے امام کو یہ جو زہر پینے تک لے جانے تک کس نے مجبور کیا؟ ڈیوٹی کس کی لگائی گئی؟ لاسٹ مومنٹ پر کیوں امام کی حفاظت کے لیے جو ان کے معتبر اور معتمد قابل بھروسہ جو لوگ تھے، کانفیڈینشل لوگ جن پر بھروسہ تھا امام کو اور امام کو، ان پر دونوں کو ایک دوسرے ان کو کیوں ہٹایا گیا اور لا کر کے ایسے شخص کو کیوں لگایا گیا جو دونوں طرف سے ملا ہوا تھا؟ سمجھیے گا، یہ جو دونوں طرف والے ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ سماج کو دھوکہ پہنچاتے ہیں، اور نہ یقین ہو تو 8ویں امام کی شہادت کا واقعہ دیکھ لیجیے، غور کیجیے گا کہ ادھر سے ملا تھا، کہا صاحب بھروسہ رکھیے جتنا امام کو آپ مانتے ہیں وہی مانتا ہوں، اور اس کے بعد ادھر سے لے کر کے موقع دیا تاکہ وہ پیریڈ ایک ناٹک کیا آنکھ لگنے کا، اور بہت ساری چیزیں، بہت ساری کیفیت اور کنڈیشنیں ہیں، بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو ایسے قسم کے افراد ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں دونوں ہاتھ میں جو لڈو لینا چاہتے ہیں، یہ کہیں کے نہیں ہوتے ہیں، اور جب کہیں کے نہیں ہوتے ہیں تو ان کے اوپر جو کل قیامت کے دن عذاب ہوگا یہ امام کے چاہنے والوں کا نہیں ہوگا، ان کا شمار قاتلین امام میں ہوگا، کیونکہ اگر یہ موقع فراہم نہ کرتے تو امام کی جان مانگتی۔ یہ 8ویں امام کی چونکہ شہادت تھی، اس حوالے سے ذرا سا غور و فکر کرنے کے لیے میں نے یہ بات کہی، تاکہ آپ ذرا سا کسی کی شہادت کو رائیگاں نہ جانے دیجیے، کسی کے مقصد کو رائیگاں نہ جانے دیجیے کہ ہم صاحب سوچے دونوں ہاتھ میں میرے لڈو ہیں، رکھیے لڈو اپنے دونوں ہاتھ میں، لیکن دونوں ہاتھ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا بھی چلی جائے اور آخرت بھی چلی جائے، دین بھی چلی جائے اور دنیا بھی چلی جائے، پھر معلوم ہوا امام کا اعتماد بھی چلا جائے، امام کا بھروسہ بھی چلا جائے، اور اس کے بعد جب نتیجہ نکلے تو پھر رونے اور دھونے سے کیا فائدہ، پھر وہ توبہ کرنے کا موقع کرنے سے کیا فائدہ۔ تو یہ سب چیزیں اگر آپ ذرا سا غور و فکر کیجئے تو نتیجہ کیا دیں گی؟ نتیجہ یہی دیں گی کہ ایسے موقع پر ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ جو حالات حاضرہ اور ضرورت امام ہے، آج آپ بتائیے اور دیکھیے، میں نے کسی خطبے میں یا مجلس میں عرض کیا تھا کہ جب امام کا ظہور ہوگا، سمجھیے گا، جب امام کا ظہور ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ امام ظہور کریں گے تو ایمان لانے والوں میں جو آپ کے مخالفین ہوں گے وہ سب سے پہلے ہوں گے، کہیں گے مولا بیعت کیجئے، یعنی ہاتھ پھیلائیے میں بیعت کروں گا، کہا تم تو ہمارے مخالفین میں سے تھے، کہا نہیں، مجھے حق کی تلاش تھی، جو میں نے آپ کے اندر حق پا لیا لہذا میں آپ کا فرما بردار ہو گیا۔ اور جو لوگ امام کے چاہنے والے تھے وہ کہیں گے میں تو ان کے ساتھ ڈیلی اٹھتا بیٹھتا رہتا ہوں، ان کے اندر یہ کمیاں ہیں، ان کے اندر یہ کمیاں ہیں، یہ زیادہ کھاتے ہیں، یہ زیادہ پیتے ہیں، یہ زیادہ سوتے ہیں، یہ زیادہ چلتے ہیں، یہ زیادہ بولتے ہیں، یہ زیادہ آتے جاتے ہیں، یعنی جتنی بھی چیزیں تھیں ہم نے اس کے اندر کیا کرنا شروع کر دیا؟ کمیاں۔ معلوم دیا جو دشمن تھا
وہ جب آیا تو رقاب امام میں آ گیا، اور جو رقاب امام میں موجود ہوتے ہوئے بھی جب عین موقع پر آیا تو کہنے لگا میں تو آپ کو امام مانتا ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ آپ نے فلاں کا ساتھ دیا، آپ نے ان کا ساتھ دیا، آپ نے میرا فلاں دینا خیال نہیں رکھا، آپ نے میرا دل. یہ میں اپنے الفاظ میں حالات حاضرہ کو پہچانوا رہا ہوں. اب آپ ذرا سا سمجھیے کہ اپنے نفس سے جا کر کے پوچھئے کہ اگر امام آ جائے تو تیاری کیا کی ہے؟ اگر ہمارا ظہور کر لے تو ہم نے تیاری کیا کی ہے؟ ہم نے کیا کچھ کیا ہے؟ اب آپ سمجھیے، ایک چھوٹا سا سوال اور ایک چھوٹا سا جواب سب کے لیے، اس میں آپ بھی ہیں میں بھی ہوں. امام یہی کہیں گے کہ صاحب ہم نے ٹریننگ سینٹر کے لیے اپنے سینٹر کھول رکھے تھے، تم نے ٹریننگ کر رکھی ہوگی تو یہ اذان کی آوازیں تمہیں سنائی دیتی. ہاں کہ اگر اذان کی آواز پر تم لبیک کہتے ہوئے مسجدوں تک آؤ گے تو تمہیں اذان کی آواز سن کر مسجدوں تک آنے کی عادت ہوگی، اور اگر اس کو اگنور کر دو گے تو کہو گے یہ تو ابھی اذان یہاں ہو رہی ہے، ہم جا کے فلاں جگہ نماز پڑھ لیں گے، ابھی یہاں نہیں وہاں پڑھ لیں گے، وہاں نہیں وہاں. کہا بس جب ہمارا ظہور ہوگا تو ایسے ہی اذان کی آوازیں اللہ اکبر کی آئیں گی، چونکہ ہم عادی ہو چکے ہوں گے اللہ اکبر کی اذان کی آواز سن کر کے منہ موڑ کر کے چلے جانے کے، تو ہم کہیں گے یہ عام عادت ہوگی. اس کے بعد جب شیطان بھی اسی آواز سے پکارے گا تو اب جس آواز پر ہمیں لبیک کہنا تھا وہ آواز کو ہم نے مس کر دی، اور جس آواز پر لبیک نہیں کہنا تھا اس آواز پر لبیک کہہ بیٹھے. اب نتیجہ یہ تھا کہ پوری زندگی انتظار تو کرتے رہے، لیکن جب نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش ہوئی، جب نتیجہ پانے کی کوشش ہوئی تو معلوم کیا ہم آ کر کے وہاں پر کھڑے ہو گئے کہ ہمیں امام کے رقاب میں ہونا چاہیے تھا، ہم دشمن کے لشکر میں جا کر کے کھڑے ہو گئے. تو دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم یعنی ہم سب کو دشمن کے خیمے میں جانے سے محفوظ فرما دے. پروردگار عالم سے دعا یہ کہ ہمارے اندر بینش پیدا کرے تاکہ ہم صحیح اور غلط کو پہچان کر سکیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح راستے پر گامزن ہو سکیں. پروردگار عالم واسطہ دیتے ہیں پنکھ میں آلبہ کا کہ ہماری عاقبت کو باخیر فرما دینا.